السلام علیکم ایوری ون. مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سحر باجی آپ نے اتنا بڑا بدلاؤ کیسے لا لیا اینڈ ہاؤ از اٹ. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. ترجمہ: بے شک آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. مشہور بھوجپوری اداکارہ سحر افشاں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے چھوڑی فلم انڈسٹریز. زائرہ وسیم اور ثنا خان کے بعد اب سحر افشاں بھی فلم کی چمک دمک کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی اداکاراؤں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہیں. اتر پردیش میں بے حد مشہور بھوجپوری فلموں کی اداکارہ سحر افشاں نے اداکاری کی دنیا کو اب الوداع کہہ دیا ہے اور اللہ کے بتائے راستے پر چلنا قبول کر لیا ہے. سحر افشاں نے فلم انڈسٹری سے دوری کافی دنوں سے بنائی ہوئی تھی، لیکن اب اس سلسلے میں باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ کبھی فلموں میں کام نہیں کریں گی. سابق بالی ووڈ اداکارہ ثنا خان سے ان کی نزدیکیاں گزشتہ کچھ دنوں میں کافی بڑھ گئی تھیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس صحبت نے ہی سحر افشاں کو فلموں سے دور رہنے پر آمادہ کیا. اب سحر افشاں نے ثنا خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی زندگی کو اختیار کر لیا ہے. سحر افشاں کا کہنا ہے کہ اسلام کی راہ پر چلنے کے لیے انہوں نے فلم انڈسٹری کو الوداع کہہ دیا ہے. زائرہ وسیم اور ثنا خان کے بعد اب سحر افشاں بھی فلم کی چمک دمک کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی اداکاراؤں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہیں. سحر افشاں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا اعلان کیا. انہوں نے پوسٹ میں کہا کہ گلیمر بھری لائف کو چھوڑ کر اب وہ اللہ کے بتائے راستے پر چلیں گی. انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ میں آپ سبھی کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں اپنی باقی زندگی اسلامی تعلیمات اور اللہ کے بتائے راستے کے مطابق گزاروں گی. میں اپنی پچھلی زندگی کے لیے اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں. اس پوسٹ میں سحر افشاں یہ بھی لکھتی ہیں کہ میں اتفاق سے اس انڈسٹری میں آ گئی تھی. سحر افشاں کہتی ہیں کہ اب اگلی زندگی اللہ کے نام ہوگی. وہ بتاتی ہیں کہ شہرت اور دولت ملنے کے بعد بھی من کو کبھی سکون نہیں ملا. انہوں نے بچپن میں بھی اس طرح کی زندگی کا خواب نہیں دیکھا تھا، بس اتفاقاً اس انڈسٹری میں آ گئی. سحر افشاں کے فلم انڈسٹری چھوڑنے پر ثنا خان نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے. ثنا خان نے سحر افشاں کے سوشل میڈیا پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیابی عطا کرے. تم اور بھی لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنو اور انسانیت کے لیے ذریعہ خیر بنو. سحر افشاں کے فلم انڈسٹری چھوڑنے پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ فوزیہ خان کا بھی بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کی شروعات 2018 میں تیلگو فلم کرتا کرما کریا سے کی تھی. اس فلم میں ان کے ذریعے نبھایا گیا کردار لوگوں کو بہت پسند آیا تھا. بھوجپوری فلموں میں انہوں نے 2020 میں قسمت آزمائی تھی. جب مہندی لگا کے رکھنا 3 ریلیز ہوئی تھی، اس فلم میں کھیساری لال اہم کردار میں تھے. فروری 2021 کی سپر ہٹ فلم گھاتک میں وہ پون سنگھ کے ساتھ نظر آئی تھی. علاوہ ازیں وہ پون سنگھ کے ساتھ ہی لندن ڈریمز میں بھی دکھائی دی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. السلام علیکم ایوری ون. مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سحر باجی آپ نے اتنا بڑا بدلاؤ کیسے لا لیا اینڈ ہاؤ از اٹ.
تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دے. دیکھیے انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، بٹ اگر جو معافی مانگے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو دل سے توبہ کر لے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھ لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں. دیکھیے اللہ کے حکم پہ چلنے سے اللہ آپ کو تھام لیں گے. مطلب اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں اللہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے نیک ہدایت دے دے، مجھے نیک صحیح راستے پر لگا دے، تو اللہ آپ کو تھام لیں گے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو رینگنے چھوڑ دیتی ہے یا پھر چلنے چھوڑ دیتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کبھی ڈگمگا جاتا ہے اور کبھی گرنے والا ہوتا ہے، تو کیسے ایک ماں بھاگ کے اس کو تھام لیتی ہے، گرنے سے بچا لیتی ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، ہر گناہ سے بچا لیں گے، ہر اس برے کام سے بچا لیں گے اور آپ کو ایک اچھے راستے پر لگا دیں گے. دیکھیے یہ جو دنیا میں مخلوقات ہیں ایک دن فانی ہو جانی ہے. ہمارے قرآن پاک میں مینشن بھی کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے والی چیز ہے اور یہ دنیا آپ سے ایک نہ ایک دن چھین لی جائے گی. آپ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ صرف کوئی تھوڑے اچھے اخلاق دنیا میں، جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں دنیا کے طور پہ، صرف وہ کام نہیں آنے والے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے حکموں پہ بھی چلنا ہے، کیونکہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہمارے صرف اچھے اخلاق ہیں، ہم کسی کو مدد کر دیں صرف وہی کام آ جائے گا، تو نہیں، اللہ کے حکموں پہ بھی چلنا ہے. ارے نماز از سچ اے گفٹ فار اس. میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اور بولتے ہیں کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میرے اچھے بہت اخلاق ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، بٹ اگر آپ اللہ کے حکموں پہ نہیں چلیں گے تو کیا بات بتائیے. مطلب قرآن شریف یہ چیز ہے کہ قرآن شریف از اے کمیونیکیشن. مطلب اللہ جو ہمیں بتانا چاہتے تھے، بٹ ہمیں جو بتانا ہے ہم کیسے بتائیں گے؟ نماز کے ذریعے سے. تو نماز از سچ اے گفٹ فار اس. اٹس لائک ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اس چیز کو کیسے مس کر سکتے ہو؟ مطلب اگر آپ کوئی ٹائم دیتے ہو اپنی فرینڈ کو کہ مجھے آپ کو کافی پہ ملنا ہے یا پھر کہیں ملنا ہے، تو آپ کیسے فٹافٹ تیار ہو کے چلے جاتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کا آپ کو 5 بار موقع ملتا ہے دن میں. تو سوچیے کہ کتنی بڑی بات ہے. اٹس اے گفٹ. مطلب ہر ایک مسلمان کو یہ تحفہ ہے. آپ اس کو نیگلیکٹ نہ کریں، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک ہدایت دے. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے گناہ کرنا، بٹ اگر جو سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں. اگر جو سچے دل سے توبہ کرے اور وہ ٹھان لے کہ اللہ نہیں مجھے اس گناہ سے بچا لے، تو اللہ آپ کو تھام لیں گے انشاءاللہ. اور آخرت ہی ہماری منزل ہے اور جنت ہی ہمارا ٹھکانہ. یہ دنیا کی چیزیں دھوکہ ہے. ایک دن سب سے اس دنیا کو چھین لیا جائے گا. اس دنیا کو چھین لیا جائے گا ہم سب سے ایک نہ ایک دن، اور وہ دن سب کو آنا ہے. تو آپ کوشش کریں اور دعا کریں اور اس نعمتوں کو آپ دل سے خوش ہو کر اللہ سے دعا کریں، تو ہم سب کو آسانی ہوگی اور اللہ ہم سب کو تھام لیں گے انشاءاللہ.